نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سامعین، جب کوئی شخص مخالفت پر کمر باندھ لے تو اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید سناتے تھے تو مشرکین یوں بھی کہتے تھے کہ یہ باتیں انہیں فلاں شخص سکھاتا ہے۔ فلاں شخص سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا، عجمی تھا، عربی نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تو اسے اسلام کی باتیں سکھاتے تھے۔ اس شخص کا نام یعیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھانے کے لیے تشریف لے جاتے، وہ آپ سے دین سیکھتا تھا۔ لیکن مشرکین مکہ الٹی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد جو گزشتہ زمانے کی باتیں سکھاتا ہے یا جو ہمیں گزشتہ زمانے کی باتیں بتاتے ہیں، یہ آئندہ واقعات کی خبر دیتے ہیں، یہ اس شخص سے سیکھ کر بتاتے ہیں جس کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ صاحب معالم التنزیل نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو شخص ایسے تھے جو اہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مکہ معظمہ میں رہتے تھے۔ یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور تورات اور انجیل پڑھتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ تکلیف پہنچاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کا کلام سن کر راحت محسوس فرماتے تھے۔ مشرکین نے جو آپ کو ان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ انہی دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں، پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے مشرکین کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، کہ یہ لوگ جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہیں، وہ نہ عرب ہیں اور نہ فصیح عربی جانتے ہیں۔ انہوں نے ایسی واضح فصیح عربی زبان میں آپ کو کیسے تعلیم دے دی؟ ایک عجمی جو صحیح عربی بھی نہیں بول سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کر سکتا ہے، جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عاجز ہو گئے۔ زمانہ نزول قرآن سے لے کر آج تک قرآن کا مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی کہ قرآن کریم کا یہ چیلنج قبول کرے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ قریش مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں سے خال خال کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اسی طرح شدہ مسلمانوں کی اچھی تعداد ہو گئی۔ اہل مکہ مشرک تو تھے ہی، امی یعنی بے پڑھے بھی تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، ان سے بات چیت کی جائے اور آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ ان لوگوں نے مشورہ کر کے عقبہ بن ابی معیط اور ابن الحارث کو مدینہ بھیجا تاکہ احبار یہود سے رسول اللہ کے دعاوی اور حالات کا تذکرہ کر کے ان سے دریافت کرے کہ اس دعوے کی صداقت کے متعلق کیا سوالات کیے جائیں۔ احبار یہود نے ان کو اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کی حقیقت کے متعلق کچھ سوالات بتائے۔ یہ لوگ جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو ایک بڑا مجمع ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے، جس کے جواب میں بالتفصیل قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ سورۃ الاسراء کی آیت یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی میں، اور سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا تفصیلی تذکرہ، اور سورۃ الکہف کے آخری رکوع سے پہلے ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا۔ مشرکین کے جوابات دیے۔ مشرکین مکہ قرآن بھی سنتے تھے جو بہت بڑا معجزہ ہے، اور دیگر معجزات بھی دیکھتے تھے، پھر بھی ان کا عناد اور جدال جاری رہا تھا۔ یہود کے پاس آدمی بھیجے کہ انہوں نے جن سوالات کی تلقین کی وہ سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے اور قرآن مجید میں ان کا جواب بھی مل گیا۔
لیکن اسلام پھر بھی قبول نہ کیا۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی امتوں کے مکذبین کا یہی طریقہ رہا ہے۔ دنیا داری، حب مال اور حب جاہ، تکبر، ضد، عناد، ہٹ دھرمی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو حق قبول کرنے سے باز رکھتی ہیں۔ اگر انسان حق قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لے آئے، تو اس کے لیے آخرت میں بے انتہا ثواب ہے، اور وہ نعمتیں ہیں جن کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو قریش مکہ نے یہ واضح ہو جانے کے بعد بھی کہ آپ حق پر ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، طرح طرح کی انہوں نے باتیں نکالی۔ ضد اور عناد اور ناک اونچی رہنے کے خیال نے انہیں حق قبول نہ کرنے دیا۔ کبھی کہتے تھے کہ اس ایک شخص کے کہنے پر ہم اپنے باپ دادوں کا دین کیوں چھوڑ دیں، کبھی کہتے تھے کہ ہمیں پیغمبری کیوں نہ ملی، کبھی کہتے تھے کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہ ہوا، کبھی کہتے تھے کہ فرشتہ پیغمبر بن کر کیوں نہ آیا جو اس مدعی نبوت کی تصدیق کرتا، کبھی کہتے تھے کہ اسے فلاں شخص سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ تو غریب آدمی، اس کے پاس مال کا خزانہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ آس پاس کے لوگ اپنے باپ دادوں کے دین شرک پر ہیں، اے محمد اگر ہم تمہارا اتباع کر لیں تو یہ لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہمارا گھر بار چھین لیا جائے گا، اور یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس دین کا اتباع کر لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو ہماری تو شان گھٹ جائے گی۔ حق بات کو سن کر انسنی کر دیتے تھے۔ اسی کو فرمایا قرآن نے، وَاللَّہ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ حق کو ٹھکرانے کی بڑی تفصیل ہے۔ بہت سے لوگ دین اسلام کو حق جانتے ہوئے قبول نہیں کرتے، یہ تکبر ہے۔ انہیں تکبر ہی دین اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں اور مشرکوں کا یہی حال تھا، اور آج کے منکرین کا بھی یہی حال ہے کہ دل سے تو اسلام کو حق جانتے ہیں، اسلام کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اس سلسلے میں مضامین بھی لکھتے ہیں، لیکن اپنی دنیاوی قیادت، سیاست، وزارت، صدارت، دنیا داری اور مالداری کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ انسان کی بدبختی ہے کہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی قبول نہ کرے، قبول حق میں اپنی ہیٹی محسوس کرتے ہوئے کفر پر جمع رہے اور دوزخ کے دائمی عذاب کے لیے تیار رہے۔ دشمنان اسلام کے لیے آخرت میں دوزخ کا دائمی عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی ان کا برا انجام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور اظہار ثانی میں جو لوگ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو آپ کا استہزاء کرتے اور تمسخر کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سورہ حجر کی آیت ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ علماء تفسیر اس سلسلے میں خصوصی طور پر ولید بن مغیرہ اور اس کے 4 ساتھیوں کا نام لیا ہے کہ یہ لوگ ہنسی کرنے اور مذاق اڑانے میں بہت آگے آگے تھے۔ علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان مسخرہ کرنے والوں سے وہ 7 افراد مراد ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر گندگی ڈال دی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ سب لوگ بدر میں مقتول ہوئے۔ معالم التنزیل صفحہ 59 جلد 3 میں لکھا ہے کہ مستہزئین، مذاق بنانے والے 5 افراد تھے۔ اول ولید بن مغیرہ جو ان سب کا سردار تھا، دوسرا عاصم بن وائل، تیسرا اسود بن عبد المطلب، چوتھا اسود بن عبد یغوث، اور 5واں حارث بن قیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استہزاء کی سزا دی، یہ لوگ بری موت مرے۔ ایک دن یہ لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اے محمد، اس شخص کو آپ کیسا پاتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت برا بندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی، اور یہ فرماتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا۔ یمانی چادریں پہنے ہوا تھا، تہمت کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان تیروں کا دھاردار حصہ ولید کے پاؤں میں چبھ گیا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے جھکنا گوارا نہیں کیا تاکہ اسے اپنے پاؤں سے نکال دے۔ بالآخر وہ دھاردار حصہ آگے بڑھتا رہا جس نے اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا، جس سے وہ مریض ہو گیا اور اسی مرض میں وہ مر گیا۔ پھر عاصم بن وائل وہاں سے گزرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا محمد یہ کیسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بہت برا بندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہو گئی۔ اس کے بعد عاصم بن وائل اپنے 2 لڑکوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے نکلا۔ ایک گھاٹی پر پہنچا تو اس کا پاؤں ایک خاردار درخت پر پڑ گیا اور اس کا ایک کانٹا اس کے پاؤں کے تلوے میں گھس گیا، جس سے اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ تھوڑی دیر میں اسود بن عبد المطلب گزرا۔ حضرت جبریل نے عرض کی کہ اے محمد یہ کیسا شخص ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا شخص ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا آپ اس سے محفوظ ہو گئے۔ چنانچہ وہ اندھا ہو گیا اور برابر دیوار میں سر مارتا ہوا اور یہ کہتا ہوا مر گیا قتلنی رب محمد، مجھے رب محمد نے قتل کر دیا۔ پھر اسود بن عبد یغوث گزرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے محمد یہ کیسا شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا بندہ ہے، حالانکہ میرے ماموں کا لڑکا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی۔ یہ کہہ کر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو استسقاء کا مرض لگ گیا۔ اس کے بعد حارث بن قیس کا گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد آپ اسے کیسا پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا بندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس سے آپ کی حفاظت کر دی گئی۔ اس کے بعد اس کی ناک سے مسلسل پیپ نکلنے لگی جو اس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔ ان کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ دشمنی کرنے والے تھے ان میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن معیط، عمارہ الولید تکلیف دینے میں اور اظہار رسانی میں بہت آگے تھے۔ ان 7 آدمیوں میں تو ابو جہل غزوہ بدر میں مقتول ہوا۔ انصار کے 2 چھوٹے بچوں نے اسے نیم جان کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ شیبہ اور ولید اور امیہ بن خلف بھی غزوہ بدر میں قتل کیے گئے۔ امیہ بن خلف وہی شخص تھا جو مکہ مکرمہ میں حضرت بلال کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا۔ عمارہ بن ولید کی پیشاب کی جگہ میں نجاشی شاہ حبشہ نے ہوا پھونکنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ جنگلوں میں وحشی جانوروں کی طرح رہنے لگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مر گیا۔ ابی بن خلف بھی بہت زیادہ دشمنی کرتا تھا۔ اس نے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اپنا نیزہ تیز کر رکھا تھا اور کہتا تھا میں اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں اسے اپنا نیزہ مار کر زخمی کر دیا۔ وہ اس سے چیختا ہوا مکہ معظمہ کی طرف چلا گیا اور رابغ ایک مقام ہے وہاں پہنچ کر راستے میں مر گیا۔ بدر میں جو کافر مقتول ہوئے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ امیہ بن خلف کو کھینچنے لگے تو اس کی پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئیں، لہٰذا اسے کنویں میں نہیں ڈالا گیا۔ بعض اہل سیر کا قول ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ واپس جاتے ہوئے ساتھ لے جا رہے تھے کہ ایک دن کی مسافت کے بعد وہ مقام عرق الزبیہ میں قتل کر دیا گیا۔ اسے حضرت عاص بن ثابت نے قتل کیا اور ایک قول ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ قیدیوں میں نضر بن حارث بھی شامل تھا۔ بدر سے مدینہ منورہ لوٹتے ہوئے مقام صفرا میں اسے بھی حضرت علی نے قتل کر دیا۔ ابو لہب غزوہ بدر میں نہیں آیا تھا، اس نے اپنی جگہ عاص بن حشام کو بھیجا۔ پھر ابو لہب کا بھی برا انجام ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخانہ الفاظ نکالے تھے
اللہ جل شانہ نے اس کے آخرت والے عذاب کے بارے میں خبر دیتے ہوئے پہلے تو تبت یدا ابی لہب فرمایا، پھر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، یہ تو اس کے اور اس کی بیوی کے آخرت کے انجام کا بتاتے ہوئے خبر دی گئی کہ وہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اور دنیا میں بھی اس کی بری طرح گت بنی، موت کے بعد بڑی ذلت اور بے آبروئی کے ساتھ اس کے بیٹوں نے اسے پھینک دیا۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس کے جسم میں خطرناک قسم کی چیچک نکل آئی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کرنے لگے، اور اپنے عقیدے کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے ڈرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے، لہذا اپنے اور پرائے اس سے دور ہو گئے۔ ایک گھر میں علیحدہ ڈال دیا گیا اور وہ بے بسی اور بے کسی کی حالت میں مر گیا۔ 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو عار دلائی کہ دیکھو تمہارا باپ کس حال میں پڑا ہے، تو اس پر انہوں نے ایک شخص کی مدد سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، اور اس کے بعد اس کو برابر پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ الروض الانف میں ہے کہ اس کو ایک لکڑی سے گڑھے میں ڈال دیا، پھر اس پر پتھر برسا دیے گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابو لہب کو اسی پر ڈال دیا گیا۔ یہ پہاڑ جبل ابو لہب کے نام سے معروف ہے۔ روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو لہب کی بیوی کی موت اس طرح ہوئی کہ جس رسی میں وہ لکڑیوں کی گڈی باندھ کر لا رہی تھی اسی سے اس کا گلا گھٹ گیا، جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ تو یہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں آخر حد تک آگے گئے ہوئے تھے، ان کا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔